بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتا ہوں۔ یاد رہے کہ اس سلسلے کے مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی سے لی جاتے ہیں، اور آج کا ولاگ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے۔ عنوان ہے اور کمیشن بیٹھ گیا۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں المناک اور اندوہناک واقعات نہ ہوتے ہوں، اور بعض اوقات ایسے واقعات بھی ظہور پذیر ہوتے ہیں جو قوموں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض واقعات سے ملکوں کو ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، اور بعض کا نتیجہ قوم مستقل بھگتتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ بھی ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے، جیسا کہ لیاقت علی خان کا قتل، ثانیہ لیاقت باغ راولپنڈی، ثانیہ مشرقی پاکستان، بے شمار شیعہ سنی لڑائیاں، یا پھر یا محمد اور محمد کی جنگ، کراچی میں لسانی فسادات، جنرل ضیاء کا حادثہ، شملہ معاہدہ، سیلابوں کی تباہ کاریاں اور متعلقہ محکموں کی کوتاہیاں، ججوں کے قتل اور ان پر قاتلانہ حملے، ٹرینوں کے حادثے، بم دھماکے اور ان گنت پولیس مقابلوں میں بے گناہ شہریوں کا قتل عام، یا پھر جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا، جلسے ہوئے اور جلوس نکلے، نتیجتاً انکوائری کمیشن بیٹھ گیا۔ پولیس مقابلے اور ایسے ملتے جلتے واقعات پر جوڈیشل انکوائری کا حکم یہ ہے پاکستان میں روایتی طریقہ جس سے لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اور یہ عظیم روایت بھی قائم رکھی جاتی ہے کہ چاہے ملک کے 2 ٹکڑے کر دو، ملک بیچ دو، کسی بھی کمیشن کی رپورٹ آج تک عوام کے سامنے نہ ہی لائی جائے۔ ناظرین سامعین محترم، آج کا دوسرا ولاگ عنوان ہے فقیر چوک۔ حکومت پاکستان کی بھرپور کوششوں اور دنیا بھر کے ممالک میں تعینات ہمارے سفارتکاروں کی انتھک جدوجہد کے باوجود ہمارے وطن کی جو تصویر وہ باہر کی دنیا والوں کو بتاتے اور دکھاتے ہیں، اس کو دنیا تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ پاکستان کی اصل شکل و صورت اور معیار زندگی جو ملکی اور غیر ملکی لوگ دیکھتے ہیں، وہ اس کے قصبوں اور چھوٹے بڑے شہروں کی تمام سڑکوں پر واقع ٹریفک سگنل والے چوراہوں پر ٹریفک پولیس کی کوتاہی سے انتہائی منظم طریقے سے فقیر پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہی سرخ بتی آن ہوتی ہے اور ٹریفک رکتی ہے، یہ چوک در چوک ایک کار کی طرح جامع تلاشی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لاکھ کوشش کریں کہ گاڑی تھوڑی آگے کر لیں یا پیچھے کر لیں، آپ کی پوزیشن کے ساتھ ساتھ وہ بھی ویسے ہی متحرک ہوں گے، اور اگر پھر بھی آپ مصلحتاً ان کی طرف متوجہ نہ ہوں تو وہ آپ کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے لیے اسپیشل انگوٹھی والا ہاتھ آپ کی گاڑی کے شیشے پر ایسے ماریں گے کہ آپ گھبرا جائیں گے، پیشتر اس لیے کہ شیشہ کریک ہو جائے۔ آپ گنڈا ٹیکس دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ صبح کی پہلی کرن پھوٹنے سے لے کر رات کے 1 بجے تک جاری رہتا ہے۔ برسوں پہلے امریکن نائب صدر جانسن کی پاکستان آمد پر بے شمار ماڈرن لوگ ان کے آگے پیچھے لگائے گئے کہ ان کا پاکستان کے متعلق امپریشن اونچا کیا جائے، لیکن لوگ بلا کی نظر رکھتے ہیں۔ اس نے فوراً بشیر شتروان کا انتخاب کیا کہ یہ ہے اصل نمائندہ پاکستان، پکڑا اور امریکہ لے گیا۔ اور صاحب ویسے بھی ایک دانہ ساری دیگ کا مزاج بتا دیتا ہے۔ ساری قوم اپنی خدا داد صلاحیتیں بھول کر اور اپنے قوت بازو پر بھروسے کی بجائے، لگن اور محنت کی بجائے ہر وقت قرضوں اور بیرونی ممالک کی امداد پر انحصار کی عادی ہو چکی ہے۔ تو فقیر کون سا
گناہ یا جرم کر رہے ہیں۔ کیا ٹریفک پولیس کا کوئی غیرت مند ثبوت ہمت کر کے ہمیشہ کے لیے چوکوں کو اس فقیر مافیا سے آزاد کروا سکتا ہے تاکہ ہم پوری توجہ ٹریفک سگنلز پر مرکوز کر سکیں؟ کیا کوئی قومی رہنما سالانہ بجٹ سے متوقع ورلڈ بینک اور IMF کی خیرات کو نکالنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ کیا ہر سال دکھاوے کے عمرے اور حج کرنے والے ان رقوم سے محتاج گھر بنا سکتے ہیں تاکہ شہروں میں ٹولیوں کی صورت میں فقیر انڈسٹری کو ختم کیا جا سکے اور واقعی محتاج سکون پا سکیں؟ ایک بازو یا ایک ٹانگ سے معذور کو مانگنے کی اجازت نہ ہو، ہجروں کو ملازمت دی جائے۔ ٹریفک کا نظام فقیروں کی وجہ سے بگڑتا ہے، ان کے سرپرست صبح سویرے اڈوں پر چھوڑتے ہیں اور رات کو لے جاتے ہیں۔ داتا دربار کے سامنے سینکڑوں نشئی فقیر سرعام منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ آج کا تیسرا مضمون ہے عنوان ریفرینڈم۔ ہر معاشرہ کسی لگے بندے اصول کی پاسداری کرتا ہے جس سے اس کے ماحول میں ٹھہراؤ، زندگی میں سکون، امن و امان اور ترقی ہوتی ہے۔ ملکی نظام ہی ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے اس ملک کی شکل و صورت، اس کے قد کاٹ اور مستقبل کا پتہ چلتا ہے۔ نیز حکمران اور نظام حکومت ایک آئینے کا کام دیتے ہیں جس سے دوسری اقوام اس معاشرے کے متعلق آراء قائم کرتی ہیں۔ ایسا نظام چین میں رائج ہوا اور کوریا نے اپنے یہاں لاگو کیا تو وہ ترقی سے ہمکنار ہوئے۔ جاپان، سنگاپور اور انڈونیشیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے، جبکہ ہم نے آج تک صراط مستقیم کا منہ نہیں دیکھا تو اس سے آگے کیسے جائیں گے؟ سیاسی نظام کچھ ایسا کہ ہر ایک کو مادر پدر آزادی حاصل ہے، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، جو سوچتا ہے کر دیتا ہے، کسی کے مجال نہیں کہ اس سے پوچھے۔ کوئی ایک کے مفادات کا نگہبان ہے تو دوسرا تیسرے کے مفادات کی نگہداشت میں لگا ہوا ہے۔ افراتفری کا یہ عالم کہ بھانت بھانت کی بولیاں، قسم قسم کے نعرے، جلسے جلوس، مظاہرے، ایک آتا ہے باقی اس کو بھگاتے ہیں، اور عوام ہے کہ مایوسی و قسم پرسی کی حالت اور بے بسی کے عالم میں منہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس صورتحال میں اخبارات اپنا اپنا راگ الاپ رہے ہیں، کسی کی پگڑی اچھل رہی ہے تو کسی کی پتلون اتر رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ملک کیسے چل رہا ہے؟ نہ انجن کی خوبی، نہ کمال ڈرائیور، کار چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ ہمارے یہاں لگ بھگ 400 سیاسی پارٹیاں، بلکہ اب تو اس سے بھی زیادہ ہے، اور ہر ایک پارٹی کا اپنا منشور ہے۔ ان میں سے کسی کا منشور پاکستان کا نہیں ہے۔ سوچ پاکستان کے لیے، نہ ہمدردی عوام کے ساتھ، دعویٰ سبھی کا یہی ہے۔ کوئی مزدور کو اکسا ہے، کوئی کسان کو بہکا ہے، کوئی طلبہ کا ماما، کوئی صوبوں کا تایا، کوئی سرخ انقلاب کا دعوے دار، کوئی سبز کا پیروکار، کوئی مذہب کا طرفدار، کوئی سیکولرزم کا وفادار، کسی کی زبان پر اقلیت کی کہانی، کسی کے ہونٹوں پر اکثریت کا قصہ، ایک ساری قوم کا ترجمان، دوسرا کہے یہ ہے جھوٹ کا طوفان۔ ایسے میں اب وقت آ گیا ہے غریب عوام کو ذہنی کرب اور انتشار سے بچانے کا اور اپنے یہاں سیدھا سیاسی نظام لانے کا، تاکہ سب کچھ اچھا ہو جائے، سب کچھ درست ہو جائے۔ امراض کے علاج کے لیے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں اور تعمیرات کے لیے انجینئر، پڑھانے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، مرمت کے لیے شاگردی، اور ہر پیشے کے لیے ڈگری چاہیے یا ڈپلومہ۔ حتیٰ کہ اداکار اور سنگر بننے کے لیے بھی اکیڈمیز سے فارغ التحصیل ہونا از بس ضروری ہے۔ لیکن تعلیم یا تربیت اگر ضروری نہیں تو سیاست میں آنے کے لیے منہ اٹھائیے اور اس میں آ جائیے۔ شروع کر دیجئے عوام کی بے لوث خدمت، گلے میں ہار ڈال کر بیٹھ جائیے جلسہ گاہ کی سٹیج پر، اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں امیدوار قومی صوبائی اسمبلی اب عوام سے بذریعہ اپنے سیکرٹری خطاب فرمائیں گے۔ لیجئے، انقلاب کی بجائے انتخابی جلسہ شروع ہے۔
میں سوچتا ہوں سیاست میں آنے کے لیے بھی ہمارے یہاں تربیت گاہ ہونی ضروری ہے، جس میں پاکستان اور عوام اہم مضامین کے طور پر پڑھائے جائیں۔ ملکی حالات کے علاوہ گرد و پیش کی صورتحال بھی از پر کرائی جائے۔ انگوٹھا چھاپوں کو سیاست میں منہ مارنے کی ممانعت ہو، اور سب سے ضروری یہ امر ہو کہ بھانت بھانت کی سیاسی پارٹیاں ختم کر کے صرف 5 طاقتور پارٹیوں کو کام کرنے کی اجازت ہو۔ ہم خیال پارٹیوں کو ایک دوسری میں ضم کر دیا جائے، اور ایسی جھوٹی قیادت جو دعوے دار ہو کہ عوام کی اکثریت اس کے ساتھ ہے، اصلاً خواہ وہ ایک تانگے کی 4 سواریاں بھی پوری نہ کر سکتی ہو، اس سے جبراً سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روک دیا جائے۔ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں یہ مرض اب لا علاج ہو گیا ہے۔ اس کا فوری دوا دارو نہ کیا گیا تو خدشہ ہے کہ 2030 تک سیاسی پارٹیوں کی تعداد 1000 سے بلکہ 5000 سے تجاوز کر جائے گی، اور وہ عوام میں مزید انتشار کا باعث بنے گی۔ اب جب کہ ہر بات اسمبلی میں طے کی جا رہی ہے، تو توقع ہے کہ دستور میں ترمیم کر کے ذریعے ریفرینڈم کرا لیا جائے کہ ملک میں کتنی سیاسی پارٹیوں کا وجود ہونا چاہیے۔ کم سے کم پارٹیوں سے ایک تو داخلی انتشار کا خاتمہ ہوگا، دوسرے غیر ممالک کو ملکی معاملات میں بذریعہ ناچیز مداخلت بند ہو جائے گی۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس میں جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی سے 3 مضامین پیش کیے گئے۔ عنوان تھا اور کمیشن بیٹھ گیا، نمبر 2 فقیر چوک، نمبر 3 ریفرینڈم۔ جو دوست یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور نئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب کر کے لائک کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے تعلیمی، علمی اور دلچسپ معلوماتی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اگر ممکن ہو تو دوستوں سے شیئر بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔